کوئی پوزیشن نہیں لیں گے، یہ مر جائیں گے، پوزیشن لیں گے تو ان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے۔ زندہ باد، خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جو طریقہ ڈیبیٹ کا ان دونوں حضرات کا تھا وہی طریقہ ڈیبیٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔ یہ بات اس ڈیبیٹ میں ثابت نہیں ہوئی، اور پچھلے ڈیبیٹس کے بارے بھی مرزا انجینئر نے ویڈیو بنا کے ہماری مخالفت کی ہے۔ ان کے چینل پہ 600 لوگ دیکھ رہے تھے، ہمارے چینل پہ 3000 لوگ دیکھ رہے تھے، ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے ریکویسٹ کیے بغیر وہاں سے جا کے انہوں نے سٹرائک مار دی۔ اگر آپ فلاں عالم دین کو لائیں تو پھر خلیفہ آئے گا۔ وہ تجربہ کار آدمی ہے نا، وہ یہ تو نوجوان تھے، وہ تجربہ کار تھا، اس کو پتا تھا پھنس جائیں گے یہ بات کر کے۔ تم نام لو، جس عالم کا نام لوگے، جس لیڈر کا نام لوگے، ہم اس کے پاؤں پڑھ کے اس کو کھینچ کے لائیں گے کہ مبالغہ۔ میں کہتا ہوں خود وہ آئیں گے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی سوچ ہے، ابراہیم اخلف کی جان نکل گئی، وہ بھاگا آیا، کہتا نہیں کوئی مبالغہ نہیں ہو، کوئی مبالغہ نہیں کرنا، یہ اس کی جان نکل گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کو لندن کی سرزمین پہ ایک ایسا مارکا ہوا کہ جس نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے، اور اس مارکے میں اہل اسلام کی طرف سے 2 نوجوان مقدمہ لڑنے کے لیے قادیانیت کے نمائندوں کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور یہ دہائیوں کے بعد ایک ایسا موقع تھا جب قادیانیوں کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اپنے نمائندے متعین کر کے اہل اسلام کے سامنے بیٹھنے کی ہمت کی گئی تھی۔ اور الحمدللہ رب العالمین وہ مناظرہ، وہ ڈیبیٹ لائیو دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے میں شور ہوں کہ انشاءاللہ دہائیوں تک دوبارہ سے وہ اپنا حشر دیکھنے کے بعد بیٹھنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ وہ دونوں نوجوان، وہ دونوں ہمارے شیر، وہ ہمارے بھائی موجود ہیں، محترم جناب عدنان رشید صاحب اور بھائی امتیاز صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ سب کا اہل اسلام کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میری پیج پہ جا کے ہزاروں کی تعداد میں کامنٹس ہیں جو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا، جنہوں نے ہمارے لیے مسلوں پہ دعائیں کی، مسجدوں میں دعائیں کی، اور رو رو کے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ اللہ اسلام کو فتح عطا کریں۔ اس میں ہماری فتح صرف نہیں ہے، میری اور امتیاز بھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں اصل مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، ان کی ختم نبوت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، ان کی آبرو کا مقدمہ ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے یہ اور یہ قادیانی عوام کو یہ حقائق نہیں پتہ، تو یہ فتح اسلام کی فتح ہے، یہ فتح حق کی فتح ہے، سچ کی فتح ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آپ یقین جانیے کہ جو رسپانس، جو محبت، جو سپورٹ ہمیں ملی ہے امت مسلمہ سے، خاص طور پہ پاکستانی جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اور پاکستان سے جو ہمیں محبت ملی ہے، اور ہندوستان سے بھی جو لوگ قادیانی فتنے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا سامنا ہوا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یقین جانیے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو آپ جیسے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا، خاص طور پہ ماشاءاللہ علماء نے بہت دعائیں کی، میسیجز آئے سپورٹ کے، اور یہ تمام ان کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا امتیاز بھائی، عدنان رشید صاحب تو لندن میں ہی ہوتے ہیں، آپ سنا ہے کسی اور ملک کا سفر کر کے صرف اس ڈیبیٹ کے لیے اسپیشلی یہاں پہ آئے تھے، ایسا ہی ہے؟ عمار بھائی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو اور آپ کے تمام چاہنے والوں کو اور تمام اہل اسلام کو۔ اور عمار بھائی میں سب سے پہلے دیکھیں نا، ہمیں حدیث میں، ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو بھائی جیسے ہمارے عدنان رشید بھائی نے کہا، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب احباب کے، آپ کی دعاؤں کے، آپ کی سپورٹ کے ہم بے دل سے مشکور ہیں، اور ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنا شکر کیسے ادا کریں، اللہ کے حضور بھی اور آپ لوگوں کا بھی۔ اور اس میں عمار بھائی ایک مرتبہ پھر پوری دنیا نے دیکھ لی اس بات کو کہ جب ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تحفظ ختم نبوت کا معاملہ ہو تو امت کس طرح ایک وجود کی طرح جمع ہو جاتی ہے، اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اس مقدمے پہ امت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب جو آپ کا سوال تھا عمار بھائی، جی الحمدللہ عمار بھائی ہمارا یہ کوشش علماء کی رہنمائی میں، علماء کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہماری یہ کاوش جو 3 سال سے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے، اور ہمارا مقصد ہے قادیانی عوام کو، احمدی عوام کو اسلام کی طرف واپس بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اسی ذیل میں الحمدللہ ہمارے جو محترم سہیل بابا صاحب ختم نبوت اکیڈمی لندن سے عبد الرحمن بابا صاحب کے جو فرزند ہیں ماشاءاللہ، ایک گھرانہ ختم نبوت کا محافظ گھرانہ جو ہے، انہوں نے جناب ہمیں دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آئیں، پورے UK کا ٹور کیا جائے اور یہاں پہ لوگوں میں، اپنے عوام میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ احمدی حضرات کو کہا جب اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس کچھ چیز ہے پیش کرنے کو تو آ جاؤ، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب یہ 2 ہم مقاصد لے کے یہاں پہ آئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کی، علماء کی، عوام کی دعاؤں سے دونوں میں کامیابی دی الحمدللہ۔ جہاں جہاں پہ گئے الحمدللہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں شرف اپنی جناب سے عطا فرما دیا کہ باقاعدہ ڈیبیٹ کا معاملہ بھی ہوا جس کا سب احباب نے دیکھا۔ تو جناب یہ روداد ہے میری آسٹریلیا سے UK آنے کے حوالے سے۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے جیسے شروع میں کہا، اور بلکہ سہیل بابا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دہائیوں بعد ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جب باقاعدہ طور پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو عدنان رشید بھائی، آخری دفعہ کوئی کب آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کسی ہمارے علماء میں سے کسی کے سامنے انہوں نے بیٹھنے کی کوئی ہمت کی ہو آفیشلی؟ جی آفیشلی جناب قادیانیت کی تاریخ میں شاید آفیشلی جہاں پہ ان کی خلافت ان کے پیچھے ہو، جو ان کی خلافت سو کال خلافت ہے، آفیشلی تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لندن کی، برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ وضاحت کرتے چلیں کہ قادیانیوں نے کبھی بھی خود مسلمان علماء کو چیلنج کر کے میدان میں آنے کی جرات نہیں کی۔ ان کو ہمیشہ ہی تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو مجبور کیا گیا ہے مناظرے پہ اور مجادلے پہ، ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ جو مقدمات ہوئے انگریز کے دور میں اور اس کے بعد، مثال کے طور پر مقدمہ بھاولپور بہت مشہور ایک مقدمہ تھا جس کی تفصیلات ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے وہ 3 جلدوں میں ختم نبوت اکیڈمی نے چھاپا ہوا ہے اور پبلش کیا ہوا ہے مقدمہ بھاولپور۔ آپ دیکھیں گے کہ قادیانیوں نے جب بھی مناظرہ کیا مسلمانوں کے ساتھ تو وہ مجبور ہو کے کیا، پریشر میں آ کے کیا، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ وہ خود نہیں آئے میدان میں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ لندن میں موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو چیلنج کیا اسپیکرز کارنر میں لندن میں جا کے، ہم نے ایک لائیو کی، اور ہم نے انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کے جو نبی تھے، جن کو آپ نبی مانتے ہیں، جنہیں ہم جھوٹا کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے لکھا ہے کہ مخنث کا کام میدان میں آنا نہیں ہے۔ اب وہ لکھ چکے ہیں کہ مخنث کا کام میدان میں آنا نہیں ہے، تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ مخنث نہیں ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ مخنث نہیں ہیں اور میدان میں آئیے۔ اور ہم نے پھر انہیں کہا کہ اگر آپ میدان میں نہیں آتے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا جو یہ دین ہے، جو آپ کا دین ہے، یہ ختم ہو گیا، یہ بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اب آپ میں جرت نہیں ہے، آپ میں اخلاقی جرت بھی نہیں ہے، دینی حمیت بھی نہیں ہے، غیرت بھی نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے موقف کو ڈیفینڈ کریں۔ پھر ہوا یہ کہ عمار بھائی ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ان کی اپنی عوام کی طرف سے کہ آپ کو ببانگ دہل لندن کے ایک پبلک سپیس میں للکارا جا رہا ہے، اور وہ لوگ للکار رہے ہیں جن کی فالوئنگ آپ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کی فالوئنگ نہیں چاہیے، ہمیں ان لوگوں سے شہرت نہیں چاہیے۔ تو پھر مجبور ہو کر ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا جی کہ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اور اس دن قبول کرتے ہیں جس دن ہم خود مشغول تھے ایک مشن پر تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ ہمیں وہ مشن کینسل کرنا پڑ جائے گا یا ہم ان کے ڈیبیٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اس کا ایک جو مسئلے کا حل ہے وہ ہمیں دے دیا، اور ہم نے انہیں آپشنز دے دی کہ اس دن بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ہم موجود تھے بریڈفورڈ میں وہاں کر لیں، یا لندن میں آپ کر لیں۔ ہم نے ان کو مختلف آپشنز دی، 3-4 دن کی آپشنز دی، انہوں نے ایک چوز کر لیا۔
تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مناظرہ انہوں نے اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں کیا، بلکہ اگر آپ مناظرے سے پہلے کی جو گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی بھی کوشش، یعنی انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ کسی طرح ہماری ڈیبیٹ سے جان چھوٹ جائے اور ہم کو بہانہ بنا کے جی ڈیبیٹ سے نکل جائیں. لیکن ہم نے اچھا صبر کا پیمانہ ہاتھ جی سے جانے نہیں دیا، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، آج کچھ بھی ہو جائے، یہ کوئی بھی شرط رکھیں ہم اسے قبول کر کے مناظرے کی طرف جائیں گے، اور اللہ نے ہم پہ احسان کیا. جی امتیاز بھائی، ایک اور چیز جیسے عدنان بھائی نے اشارہ کیا کہ ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی تھی بہت زیادہ کہ یہ ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ وہ آج کل جین زی جو ہے وہ انہیں بہت تنگ کر رہی تھی کہ بھائی ہم اس مذہب کے ہیں، ہم سچے ہیں، تو بیٹھو، وہ تو جھوٹے ہیں، تم تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو دوسرے لفظوں میں یہ اپنی جین زی کو سمجھانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے یہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہو. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہی بات ہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے نا وہ صرف ایک ڈسیپشن یہ کریٹ کر سکتے ہیں. اصل بات عمار بھائی صرف یہی ہے کہ یہ آئے تھے اب فیس سیونگ کے لیے، ان کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ یہ اپنی عوام کو بتاتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو دلائل ہیں، ہمارے ساتھ تو قرآن ہے، ہمارے ساتھ تو سننا ہے، دیکھو مولوی ہمارے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. اب وہاں پہ اسپیکرز کارنر میں بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے علماء تو وہ تو ان کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا، علماء کے جو جوتے سیدھے کرنے والے ان کے خادم ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ آ نہیں رہے، اور نام آپ بڑے بڑے علماء کے لیتے ہو. تو ہمارے بھائی اس کا ون لائنر یہی ہے، یہ صرف فیس سیونگ کے لیے آئے تھے. اگر یہ نہ آتے ان کے پلے کچھ رہتا ہی نہ، لیکن جب آ گئے پھر بھی کچھ نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ عمار بھائی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے انہیں کوئی بہانہ دیا ہی نہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جہاں بلائیں گے ہم وہاں آئیں گے. ٹائم آپ کا، ٹائم آپ کا، ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی بولا ڈیٹ آپ کی، وینیو بھی آپ کا، مقام بھی آپ کا. آپ نے ہمیں اپنے بیت الفتوح میں جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے لندن میں، ساؤتھ لندن میں، ہمیں وہاں بلا لیں، ہمیں کسی اور جگہ بلا لیں، ہمیں جہاں بلانا ہے آپ بلا لیں، جنگل میں بلا لیں، اور جنگل میں ہی بلایا انہوں نے. یہ ڈیبیٹ بھی انہوں نے جنگل میں ہی رکھا. ہم حیران تھے کہ اتنے ان کے بڑے بڑے مراکز ہیں لندن میں، انہوں نے اتنے بڑے مراکز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں کسی میں نہیں بلایا. ہمیں انہوں نے ایک جو ہے نا لندن سے باہر کا ایک علاقہ تھا، سرسبز علاقہ تھا، جہاں ایک فارم ہاؤس تھا، فارم ہاؤس میں بلایا جہاں پہ ایک چھوٹی سی کاٹیج تھی، اس کے اندر انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا ڈیبیٹ کا. اب وہ کیوں کیا ہوا، اتنی دور ہمیں کیوں لے کے گئے، لیکن ہم چلے گئے الحمدللہ. ہمیں جہاں انہوں نے بلایا، ہم نے ان سے نہیں پوچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے، کیوں یہاں بلایا، کیا وجوہات ہیں. الحمدللہ یعنی ہم نے انہیں کوئی موقع نہیں دیا، کوئی بہانہ نہیں دیا. کیونکہ اکثر یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے وینیو سے بلا رہے ہیں، ہمیں سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ وہ. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی سیکیورٹی بلاؤ. اور پھر انہوں نے ہم پہ شرط بھی ڈالی کہ آپ جو ہے صرف 2 لوگ آئیں گے، آپ کے مناظر 2، اور اس کے علاوہ آپ 3 لوگ لا سکتے ہیں، جس میں کیمرہ ٹیم بھی شامل، یعنی بشمول کیمرہ ٹیم. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ لوگ کس قدر خائف تھے. اب کیوں خائف تھے؟ لندن میں ان کو خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر سیکیورٹی سخت ہے، اور یہاں پر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی جان کو نقصان پہنچائیں یا کسی کو دھمکی دیں. یہاں قانون کا راج ہے، لوگ ایک دوسرے کو سو بھی کرتے ہیں. جی بالکل. عدنان بھائی یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اتنی سخت شرائط، جگہ بھی آپ کی، ٹائم بھی آپ کی مرضی کے مطابق، ساری شرائط آپ کی، اس کے باوجود جو ہم پہلا سیشن دیکھتے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹے کا، وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں ہر ممکن ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی بات پہ آپ حضرات اڑ جائیں اور آپ کہیں جی اسی نہیں کھیڑ دے، صحیح ہے، تو پھر کہیں دیکھو جی انہوں نے کھیڑن تو انکار کر دیتا ہے. تو لیکن آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے. لیکن ایک چیز تھی جس میں میں نے عدنان بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور وہ تھی لائیو ریکارڈنگ. جی اور اس میں بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نے، آپ نے اتنا سارا خرچہ کیا، آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں، تو ہمارے ناظرین کا حق کیا کہ وہ جان سکیں کہ ہم نے کیا بات کی ہے. تو یہ کیسے پھر وہ مان گئے؟ حالانکہ ان کے وہ جو مراکش والے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہماری فیڈ لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر کاپی رائٹ بھی آئی ہے آپ کو. اس کا ذرا حال احوال بتائیں کہ وہ کیوں اتنے اس چیز سے خائف تھے کہ لائیو نہیں جانا چاہیے بھائی. جی اس میں نا عمار بھائی آپ یہ بات دیکھیں کہ چونکہ جو ای میل ایکسچینج وہ بہت اہم ہے یہاں پہ، چونکہ جو آفیشیل ای میل ایکسچینج ہمارے اور ان کے درمیان ہوئی ہے وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے، اس کی تو کوئی بیک ٹیک کر سکتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ عمار بھائی میں نے ایک بات لکھ کے بھیجی تھی بالکل واضح انداز میں. میں نے کہا ہم جیسے ہی آپ کے طے شدہ وینیو پہ پہنچیں گے
آپ کے ہمارے درمیان کوئی بات آف کیمرہ نہیں ہونی. بھلے, اور میں نے یہ بھی لکھا, میں نے کہا بھلے وہ ڈیبیٹ کے متعلق ہو, بھلے وہ ڈیبیٹ اٹ سیلف ہو, ہر بات لائیو ہوگی, کیمرے پہ ہوگی, وہ عوام کی امانت ہے, ان کو پتا چلے. کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ بھئی اگر کسی وجہ سے یہ ایسا مسئلہ بنا دیں اور ڈیبیٹ نہ ہو سکے تو لوگوں کو یہ اپنی کہانی بنا کے بتائیں گے کہ جی انہوں نے ایسے کر دیا, ایسے کر دیا. تو ہم نے وہ تمام دروازے ان کے ای میل میں ہی بند کر دیے تھے. میں نے کہا ادھر ہم آئیں گے, میرے خیال میں آنے کے بعد 5 یا 10 منٹ کی گفتگو پھر بھی انہوں نے کر ہی لی ہے اس کے علاوہ, لیکن ہم نے پھر کہا بھی نہیں. اس وقت کیمرے ریڈی نہیں تھے. تو ہم نے کہا کہ بھی نہیں, جیسے اب بات ہم کریں گے نا تو آپ بھی خاموش ہو جائیں, ہم بھی خاموش, یہ کیمرے ریڈی ہو جائیں. ہم نے بات ساری کیمرے کے اوپر ہی کرنی ہے. کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, جو میں نے اینڈ پہ بات کی ہے کہ ابراہیم اخلف کا آنا, اور ابراہیم اخلف جو ہے وہ جو مراکو والے صاحب ہیں, جی جی, وہ صرف ان کا کوئی عام انچارج نہیں ہے, بلکہ ان کے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ ہے. وہ خود وہ اس بات کے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ باس ہے سارے ان کے آؤٹ ریچ, جو دعوی ڈپارٹمنٹ ہے. جی جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک دیکھیں نا, ایک دنیا داری کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اب میں اٹھتا ہوں جب وہ آیا اندر, کیونکہ اس کے باقی ٹیم تو موجود تھی, وہ خود بعد میں تشریف لا رہے ہیں. میں اب ایک روایتی جو ہمارا ایک کلچر بھی کم از کم کچھ ہے نا, ایک کوئی مشرقی تہذیب بھی کچھ ہوتی ہے, میں اس تہذیب کے تقاضوں کے تحت میں ان کو جب آتے دیکھا, میں اٹھا ان کی طرف بڑھا اور میں نے ایسے ہاتھ آگے کیا. اس نے اپنے ہاتھ ایسے کر لیے, کہتا نہیں میں آپ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اب یہاں سے اب یہ چونکہ بات یہ میں نے وہ بات کی ہے کہ کچھ باتیں ہوئی ہیں انیشلی جو کیمرہ سیٹنگ سے پہلے کیپچر نہ ہو, لیکن اس کو بھی میں نے آن کیمرہ, وہی بالکل میں نے دیکھا آپ نے آخر میں دوبارہ سے اس کو لے آئے کیمرے کے اندر نا, اس بات کو, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ضروری تھا, بالکل, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو, ان کی اپنی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس کماش کے لوگ ہیں. اور یقین جانے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, لو فار آل ہیٹریڈ فار نن, اس کی دھجیاں بکھیر دی انہوں نے خود ہی. یعنی اتنی نفرت کا اظہار کیا یہ, خاص طور پہ اس شخص نے, ابراہیم اخلف نے. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے یہ سب لوگ تنخواہ پہ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دوسرے مربیان کے سامنے بہت زیادہ جو ہے نفرت کا اظہار کر رہے تھے, لیکن اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ 1.5 گھنٹے کی جو مناظرے سے پہلے جو گفتگو ہوئی, اس میں سب سے زیادہ رخنے ڈالنے والی شخصیت یہی تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ڈیبیٹ نہ ہو, اور یہ جب ڈیبیٹ شروع ہوئی, جب ہمارا مکالمہ شروع ہوا تو لائیو چلے گئے, اور ہمارے چینل سے بھی ان کو رسمی طور پہ لائیو کر دیا. اور کبھی بھی پہلے انہوں نے یہ پرابلم کریٹ نہیں کی, ہم لائیو کرتے تھے, میوچلی کرتے تھے, وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, اور ہمارا ایک میوچلی اگریمنٹ تھا کہ بھی ہم دونوں, کیونکہ ہم آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم دونوں اس کو لائیو کریں. تو اس بار کون سی نئی چیز ہوگی, انہوں نے شکایتیں شروع کر دی کہ جی آپ نے لائیو کر دیا ہے. تو ہم نے کہا آپ نے ہمیں کب منع کیا تھا آپ لائیو نہ کریں؟ آپ ای میل میں لکھ دیتے کہ بھئی ہماری لائیو ہماری ہی ہوگی, آپ کو کوئی حق نہیں اس لائیو. پھر ہم گفتگو کرتے, پھر ہم شرائط رکھتے, لیکن آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تو ہم نے لائیو کر دیا ہے. اچھا یہاں بات ختم ہوگی, وہ لائیو چلتے رہے. اب آپ دیکھیے مہمان نوازی کا جو عالم ہے, ان کی مہمان نوازی جو ہے اس کی حقیقت دیکھیے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی میڈیا ٹیم ہمارے سامنے موجود ہے جو مینج کر رہے ہیں لائیو کو, بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بولیں کہ جی آپ برائے مہربانی اس لائیو کو اتار دیں, آپ کی اپنی ریکارڈنگ ہے, آپ اپنی ریکارڈنگ بعد میں یوز کر لیجیے گا. ہمیں یہ کہے بغیر, ہم سے ریکویسٹ کیے بغیر, انہوں نے دوسرے کمرے میں جا کے جہاں پہ ان کا سارا سیٹ اپ تھا, وہاں سے جا کے انہوں نے سٹرائک مار دی ہمارے چینل پہ. اور یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ ان کے چینل پہ 600 لوگ دیکھ رہے تھے پورے ڈیبیٹ کو, ہمارے چینل پہ 3000 لوگ دیکھ رہے تھے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے مناظر اتنی اچھی پرفارمنس دے رہے تھے, وہ ہماری دھجیاں بکھیر رہے تھے, اور ہمیں جس طرح یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, ہر بار دعویٰ کرتے ہیں, اگر یہ اتنی پرفارمنس دے رہے تھے تو آپ نے 3000 لوگوں کو محروم کر دیا. آپ نے جان بوجھ کے 3000 لوگوں کی, اور آپ نے اپنی حق کی دعوت سے ان 3000 لوگوں کو محروم کر دیا. 3000 لوگ. عمار بھائی جب دوبارہ انہوں نے اسٹرائک کو ریورس کیا, پھر ہم نے انہیں کہا کہ یہ بہت بے مروتی, ناانصافی اور پیٹھ پہ
खंजर घोंपने के मुतरादिफ है जो आपने किया है। अगर आपके अंदर शराफत की कोई भी रत्ती हुई तो आप इसको रिवर्स करेंगे, और इन्होंने 2 दिन बाद उसको रिवर्स कर दिया। और जब रिवर्स किया तो जब हमने व्यूज देखे तो उस लाइव के ऊपर 78,000 व्यूज थे, जो लाइव लोगों ने देखा उसको। तो इसी वजह से इन्हें एहसास हुआ कि हमें तो मार पड़ रही है तारीखी, और ये सारे लोग इसको लाइव देख रहे हैं, हटाओ इसको। तो हमने पूछा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो लाइव हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको। भाई हक का पैगाम जिसको हम हक समझते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और अगर हमारी वसातत से हमारी आवाम तक आपका पैगाम, आपके आर्ग्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं तो आप खुशियां मनाओ, बजाय इसके कि आप स्ट्राइकें मार के लाइव को गिराओ। तो ये हकीकत थी वो जो आपने लाइव की बात की है। तो लाइव को जानबूझ के, और अभी तक इन्होंने ये हमें कहा है कि हमारी लाइव को आप इस्तेमाल ना करें। शुक्र है, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनी कैमरा टीम लेके गए हैं, हमने डिबेट खुद रिकॉर्ड कर लिया, वरना इन्होंने तो हमें फुटेज भी नहीं लेने दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, जो डिबेट हुई वो 5, साढ़े 5, 6 घंटे वो तो पड़ी हुई है, लोग देख लेंगे, उसका उर्दू सबटाइटल भी अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू हो गए हैं। मैं सवाल आपसे ये पूछना है कि जब आप हजरात ने तो अपनी बात जब करते थे तो करते थे, जबकि हमने देखा जब आप बात कर रहे होते थे वो सामने रजी और उसके साथ जो दूसरा था वो मुस्तकिल इसी तरह वो कागज ऊपर नीचे उनके हो रहे हैं, उनका आपकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं है, यानी वो आपके एतराज नहीं सुन रहे हैं, वो पहले से कुछ चीजें लिख के लेके आए हुए हैं कि हमने यही जवाब देना है। तो और इसी बात का इजहार जब बार बार आप कहते थे कि जी अपनी पोजीशन जो है ना, आप एक टेक अ पोजीशन, तो उनकी तरफ से कुछ नहीं था। ऐसा क्यों है? आखिर वो इतनी तैयारी, इतने दिन से बातचीत चल रही, तो तैयारी उनकी पूरी नहीं थी इस हवाले से। अमार भाई देखें, एक ना बिल्कुल उसूल की बात है कि भाई आप एक डिबेट में किसी के सामने जा रहे हो, जब आपने उसको रिबटल देनी है आप उससे पहले उसकी बात सुनो, उसके बाद आप उसकी रिबटल दो। ये रिबटल भी घर से लिख के लाए हुए थे, यानी प्रिंट निकाल के पहले से लाए हुए थे, उसको पढ़। असल में देखिए अमार भाई बात पता क्या है, इन लोगों के पास एक स्क्रिप्ट है जो इन्होंने पिछले 125 साल में तैयार किया है। तो जब टॉपिक शुरू होता है ना, आप आगे से जो भी कहें इन्होंने वो पढ़ना होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनका जो स्क्रिप्ट है ना उसमें हमारी किसी बात का जवाब नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम ये थी। तो इनके पास जो क्वेश्चन हमने रेज किए थे ना, दे वर आउट ऑफ सिलेबस फॉर देम। तो उसकी वजह से बावजूद अपने स्क्रिप्ट को पढ़ने के मसला हल नहीं हो रहा था। और आप डिबेट में देख लें, खुदा की कसम हमारे पास ना एक सफा भी प्रिंट आउट नहीं था, हम कुछ भी लिख के नहीं लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चीजें यहाँ पे थी और ईमान हमारे पास यहाँ पे था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि जो वो बात करेंगे ना पेश करो। और आप नोट करें एक बात को, मैंने हिकमत अमली के तहत उनकी सारी इबारतें पढ़ी हैं, यहाँ से हवाला कोई भी नहीं पढ़ा। मुझे चैलेंज करते ना, मैंने पहली प्रेजेंटेशन में 12 नुकात पढ़े, उसने एक भी चैलेंज कर पाया। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये हमार भाई कि इनकी किताबें अब हमने पढ़ी हुई हैं, इन्होंने नहीं पढ़ी। मैं आपको इंशाल्लाह आगे इसकी आपको मिसाल भी आगे जाके दूंगा, मैं उसकी मैं आपको मोटी मिसाल देता अगर आप मुझे अलाउ करें तो। जी हमारे भाई दूं आपको मिसाल एक। जी बिल्कुल। आप ये देखें, आप लोगों को तो तारीख का माशाल्लाह पता है, असेंबली के अंदर जब इनका खलीफा गया हुआ था नासिर, वहां पे उसने कहा जी कि जो अल-फज़ल अखबार है वो तो हमारे आई नहीं है, उसको डिसोन कर गया। यही हरकत तारीख में दोबारा दोहराई गई है इनकी तरफ। आपने सुना होगा जो कि देखे ना, मैं क्या कर रहा था कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इबारतों की जो तशरीह अल-फज़ल अखबार में छपती थी, वो चेहरा देखना नाउज़ बिल्लाह तमाम बातें, वो मैं वर्बैटम कोट कर रहा था। उसे पता वहां पे लिखी हुई है। आगे से कहता है कि अल-फज़ल के अंदर जो बातें वो गलत है, वो चूंकि हमारे मसीह के खिलाफ है, मिर्जा के खिलाफ है, हम उनको नहीं मानते। आप अंदाजा करें कि इनको पता ही नहीं है। बशीरुद्दीन महमूद दूसरे खलीफा ने पता क्या लिखा, उसने कहा कि जब अल-फज़ल तैयार हो जाता है तो मैं सारा अल-फज़ल खुद पढ़ता हूँ। कहता है क्योंकि जमात का ऑर्गन है, उसके कहता है जमात का ऑर्गन है, कोई गलत बात आगे ना चली जाए। लोगों से कहता है कि अल-फज़ल अखबार मैंने अपनी बीवी के जेवरात बेच के शुरू किया है। और कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी जो थी, जिसकी जो माँ थी खलीफा की, नुसरत जहां बेगम, कहता है उसने अपनी जमीन बेच के शुरू किया है। लोगों से कहता है कि अल-फज़ल अखबार कश्ती नूह है, इसमें आ जाओ। और जब डिबेट में जाते हैं कहते हैं हमने इसको नहीं करना। आप अंदाजा करें यार आप लोग। लेकिन असल में क्या थे, हमारा मकसद था कि इनकी ये स्टेटमेंट्स एक दफा रिकॉर्ड पे आ जाए कि ऑफिशियल बंदे
ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसे चीजों को डिसओन कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल, रिकॉर्ड का बिल्कुल। हिस्सा बन गया। अब इंशाल्लाह अब हमारा काम है इनकी आवाम को बताना कि अब तुम बताओ अल-फजल अखबार कश्ती नूह है या गलत या लिखता नहीं था? है। अल-फजल अखबार अम्मा जान के जेवर बेच के शुरू किया था और जमीन बेच के शुरू किया था, अब क्यों उसको आप ऑन नहीं करते? तो ये इंशाल्लाह मार भाई ये जो रिकॉर्ड पे की चीजें आ गई है ना, इंशाल्लाह दे विल हॉन्ट देम फॉरएवर। और वो ऑलरेडी उनको हॉन्ट कर रही हैं। और इस डिबेट में ये साबित हुआ है कि इन लोगों में कोई दीनी और यानी उनके अपने दीन के दबाव है, जिसको ये दीन कहते हैं, हम उसे लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनमें कोई दीनी हमीयत या गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने अपने जो अकायद हैं उनको डिसोन कर दिया। यानी इनमें इतनी हम डंके की चोट पे छाती ठोक के कहते हैं बिल्कुल। कि हमारा ये अकीदा है, बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल। अकीदा है, तुम्हें पसंद आए ना आए। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि उनके बाद जिसने नबूवत का दावा किया, किसी किस्म का भी नबूवत का दावा किया, वो काफिर है और उसको मानने वाले काफिर हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं। इन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं है कि ये अपने अकायद को सबके सामने मान जाएं या उस पर पोजीशन लें। इम्तियाज भाई ने जो मुकदमा पेश किया पहला कि इनके यहाँ नौज बिल्ला दो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पहली आमद है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब अल कुरैशी अल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी आमद का दावा, दूसरी आमद का दावा इनके नजदीक यानी दूसरी आमद है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में, कि वो दूसरी आमद जो है पहली आमद की निस्बत रूहानी लिहाज से अशद है, अकवा है और अकमल है। ये इनका अकीदा है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है इनकी किताबों में। इनमें ये जुर्रत ही नहीं है कि ये पब्लिक में आके अपनी अवाम को बता सकेंगे ये वाकई हमारा अकीदा है। डिनाई नहीं किया इन्होंने। इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये कहने नहीं ये अकीदा तो हमारा है ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, माना भी नहीं है जी, माना भी नहीं है। इसी वजह से टेक अ पोजीशन वाला आपका वो मशहूर मीम, उसमें मैंने मीम्स देखी हैं टेक अ पोजीशन पे। बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं लेंगे, ये मर जाएंगे। पोजीशन लेंगे तो इनकी अवाम को पता चल जाएगा कि वाकई हम ये मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया है। ये अकीदा इनकी अवाम को पता ही नहीं है। असल मुकदमा ये है, इन्होंने उलझाया हुआ है 100 साल से मुसलमानों को और अपनी अवाम को खत्म नबूवत की बहस पे, वफात मसीह की बहस पे। ये इन्होंने दो टॉपिक पकड़े हुए हैं कि इनसे नहीं हटना। ना मिर्जा साहिब की जात को डिस्कस करना है, ना उनके असल अकायद को डिस्कस करना है। ये हमारी जो जंग है, जो हमारी रूहानी जंग है इनके साथ, वो इसी इशू पे है कि तुम असल अकायद मिर्जा साहिब की अपनी अवाम को भी बताओ और हमारी अवाम को भी पता चले कि तुम्हारा कुफर किस लेवल का है। इसीलिए आपने पहला मौजू ही वो रखा था, दो मोहम्मद का अकीदा। अच्छा, इस पे वो जो आप बात की ना, ये तो जब आप बोल रहे थे तो वो कागज खंगाल रहे होते थे, और ये देखा कि जब वो बोल रहे होते थे तो मुस्तकिल शरारती सी मुस्कुराहट जो है ना वो अदनान भाई के खुसूसन चेहरे पे होती थी, और वो इनका थम्स वाला इंप्रेशन भी बड़ा मशहूर हुआ है कि जिंदाबाद, खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो क्या दिल की कैफियत क्या होती थी उनके दलाइल जो है ना वो सो कॉल्ड सुनते हुए? अच्छा अमार भाई, एक तो बात ये, आपने दिली कैफियत की बात की ना, तो आप ये देखें, यानी इनकी अवाम ये बात सोचे कि वहां पे मुकदमा क्या पेश किया जा रहा है कि अदनान रशीद और इम्तियाज ये कह रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुबारक हस्ती हैं और हमेशा हमेशा के लिए वही हैं। इसके बिलमुकाबिल इनके लोग क्या मुकदमा लड़ रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नहीं उनके अलावा भी हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर एक मर्तबा भी ये स्टेटमेंट नहीं दे सके, और दे सकते ही नहीं है। मैं आपको एक दाता हूं, मिसाल के तौर पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का छोटा बेटा बशीर अहमद एम.ए. उस किताब में, और मैंने ये बात वहां पे की है, कलिमातुल फसल वो किताब है अमार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, हमारे बड़ों की दुआओं से हमने पहली मर्तबा इसको ग्लोबल नैरेटिव के तौर पे पेश किया कि कलिमातुल फसल एक बंदे की तहरीर नहीं है। आज के दिन तक इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये किताब जमाती मौक़िफ़ की भरपूर वकालत करती है। नाउज़ुबिल्लाह, अंदाजा करें जरा। और वो क्या लिखा हुआ है,
मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा तशरीफ लाए। अब मुझे बताएं अमार भाई, इस पूरी इस इबारत के अंदर कौन सा लफ्ज है जो किसी को समझ नहीं आता, तो वो कैसे कहते हैं कि हमारा अकीदा ये नहीं है। तो विकेट के दोनों तरफ खेलना ये कादियानियत का शुरू से वतीरा, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया अमार भाई। लोगों ने देख लिया कि जब इन्होंने ना पोजीशन ली ना डिसऑन किया, तो फिर वहां पे क्या कर रहे थे बैठ के ये कि जी फलां ने कहा, फलां ने कहा। पहली बात तो अदनान भाई ने बिल्कुल वाज़ेह की कि कोई एक हमारे मुसलमान उलमा से एक आलिम नहीं है, एक भी नहीं है, जिसने कहा हो कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी एक ने भी नहीं कहा। अदनान भाई ने कहा कि आप सारी इबारतें मिस कोट कर रहे हैं, लेकिन अब आते बिल फर्ज मुहाल पे, क्योंकि हमें एतमाद है, हमने अपने उलमा को पढ़ा हुआ है, हमें पता है हमारे उलमा ने क्या लिखा हुआ है। हमने कहा कि आप ये दावा कर रहे हो ना, अगर बिल फर्ज मुहाल ये बात मौजूद है तो हम फतवा देते हैं कि ये अकीदा जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा है, बात तो उस पर हो रही है, ये अकीदा अगर किसी आलिम का था बिल फर्ज मुहाल, जो कि नहीं था, वो काफिर जिंदीक और मलऊन है। आप भी कह दो, बिल्कुल कह दो। बात क्लियर हो गई है। तो ये बात है। अच्छा, मैं एक और चीज़, आपने अभी बात की फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। डॉक्टर यासिर नदीम वाजिद साहब की मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने लिखा हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं इस वक्त ये बात, कि जो तरीका डिबेट का इन दोनों हजरात का था, वही तरीका डिबेट हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का है। और वाजिदी साहब ने लिखा कि इससे साबित होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियों का फ्रंट मैन है। तो आप हजरात का इस हवाले से दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है, हम वाजिद साहब की तायद करते हैं कि उनकी ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात इस डिबेट में साबित नहीं हुई, इससे पहले साबित हो चुकी है। हमारे इन कादियानियों के साथ डिबेट्स तकरीबन 3 साल से हो रहे हैं, और पिछले डिबेट्स के बारे में मिर्जा इंजीनियर ने जो है वो बड़ी वीडियो बना के डाली थी, वीडियो बना के हमारी मुखालफत की है, बिल्कुल, बजाय इसके कि इस्लाम का जो मुकदमा लोग लड़ रहे हैं उनकी तायद करो, उनका साथ दो। हमारी मुखालिफत में कादियानियों का कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो जो डिबेट्स में उनका मौकफ जो है वो ज्यादा वजनी है। अब वो क्या वजनी मौकफ है कि भाई ये जो बुजुर्ग पीछे लिख गए हैं इबारतें जो है, इनका तुम लोग दिफा क्यों नहीं करते? भाई अगर बफर्ज मुहाल, जिस तरह इम्तियाज भाई ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है कि बुजुर्गों ने कुफरियात लिखी हैं, नाउज़ बिल्लाह, जो नहीं लिखी, हम कहते हैं अगर किसी ने लिख दिया बफर्ज मुहाल, हम उसका रद्द करेंगे और उसको डिसोन कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे ये इस्लाम के खिलाफ बात है, वो मेरे वालिद लिखे, मेरे दादा लिखे, या हमारा कोई बुजुर्ग लिख जाए, हम कहेंगे जी अल्लाह ताला उनकी इस खता को माफ करें। अगर उन्होंने कुफर लिख दिया तो हम उस पर फतवा लगा देंगे। हमारे उलमा ने बड़े फतवे लगाए हैं तारीख का, आप इस्लाम की तारीख को कंगालें और टटोलें, आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ठीक है, लेकिन बार बार इन इबारतों को उठा के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मिर्जा जेलमी करता है, और ये मिर्जा जेलमी कर रहा है। और ये मिर्जा जेलमी भी, मजे की बात ये है कि वाजिदी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ किया है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स कादियानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा कादियानी के दिफा में, वही आर्ग्यूमेंट्स मिर्जा इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई इत्तफाकी अमर तो नहीं है। लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है। जेलम अकेडमी के तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल, हमें कोई शक नहीं है इसमें। और बल्कि वो जो रजीउल्लाह है, जो हमारा एक अपोनेंट था, जो मुखालिफ मुनाजिर था, उसने बाकायदा अपनी वीडियोस में इस चीज का इजहार किया है कि मिर्जा इंजीनियर हमारी तायद करता है। ये उसने बोला है, तो ये एक दूसरे को डुबो रहा है। मिर्जा इंजीनियर उनकी तायद करता है और वो मिर्जा इंजीनियर की तायद करते हैं। तो ये कहना कि मिर्जा इंजीनियर उनका फ्रंट मैन है, बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं है, ये हकीकत में मबनी है। इसके दलाइल मौजूद हैं। मिर्जा इंजीनियर की अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जहां पे वो ये दावा करता है कि कादियानियों के आर्ग्यूमेंट्स में वजन है। अब ये बात करना कि कादियानियों के आर्ग्यूमेंट्स में वजन है,
تو پھر یہ تو اس طرح ہی کہ شیطان کے آرگیومنٹ میں بھی وزن تھا. جب شیطان نے کہا انا خیر منہ تو آپ مان جاؤ کہ اس کے آرگیومنٹ میں بھی وزن ہوگا. پھر تو ایسی عجیب سی باتیں جو ہیں وہ مرزا انجینئر کو ہی زیب دیتی ہیں, اور واجدی صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. عمار یعنی بھائی یہ آپ کیا, جی میں امتیاز بھائی, یعنی عدنان بھائی نے کہا نا یہ قادیانی اس سے سیکھ رہے ہیں, وہ اس سے سیکھ رہے ہیں, اور اس وقت دونوں کی حالت یہ ہے کہ اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں, اس وقت دونوں کی حالت ٹائٹ ہے. جی امتیاز بھائی آپ کا اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا اس حوالے بھائی سے. آپ یہ بات دیکھیں, آپ اندازہ کریں, یہ ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے بائی دا وے, میں شاید آپ کو لنک بھیجوں گا. عمار بھائی آپ نے اس کو لگا دینا ہے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے یا 1.25 سال پہلے کی بات ہے. مرزا آپ اندازہ کریں, اب ہم آپ کو دیکھیں, چونکہ مرزا جیلمی صاحب کے جو فالوور ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو دلیل اور ایویڈنس سے بات مانتے ہیں. میں لائیو بیٹھ کے یہاں پہ انشاءاللہ اب یہ بات کرتا ہوں. میں عمار بھائی کو وہ لنک بھیج دوں گا جس میں مرزا جیلمی اپنے منہ سے کہہ رہے کہ بھئی جو جرم, یعنی مرزا کے بقول, جیلمی کے بقول, جو جرم تمہارے علماء نے کیا ہے, کہتا ہے وہ جرم مرزا غلام قادیانی نے نہیں کیا. یہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا. میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا جیلمی صاحب آپ جس میدان میں چل رہے ہیں نا ادھر ہی چلیں, ہمارے رستے میں آپ بالکل نہ آئیں. ہم کسی اور منزل, ہماری منزل بھائی کوئی اور ہے, آپ کے رستے کوئی اور ہیں, آپ اپنا کام کرو بیٹھ کے. میں مرزا جیلمی کے فالوورز کو صرف یہ ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ نے وہ ویڈیو, بڑی شارٹ ویڈیو 10 منٹ کی ویڈیو ہے, آپ نے وہ دیکھنی ہے. مرزا جیلمی کا یہ کہنا اندازہ کریں, کہتا ہے کہ جو ہمارے علماء کی طرف کہتا ہے, الزام دیتا ہے ان کو کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ مردے سے کم ہے. اندازہ کر لیں. یہ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جیلمی صاحب آپ جن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں قادیانیوں کا, اپنا یہ مقدمہ تو وہ بھی نہیں لڑتے ہمارے سامنے بیٹھ کے, آپ تو ان سے بڑھ گئے ہو. عمار بھائی ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے, مرزا جیلمی ان کا مقدمہ ان سے بڑھ کے لڑتا ہے. آج تک کسی قادیانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پیر مہر علی شاہ مناظرے سے بھاگ گئے تھے. آج تک کسی قادیانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. مرزا جیلمی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ قادیانیوں نے اس کو بتایا ہے کہ پیر مہر علی شاہ جو مناظرے سے بھاگ گئے تھے, یعنی یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے علم میں آج تک یہ قادیانیوں کا دعویٰ ہمارے علم میں پبلکلی نہیں آیا. جب آئے گا ہم دیکھ لیں گے اس کو. لیکن اگر آپ حقائق کا جائزہ لیں گے, تاریخ کو پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ بہانہ بنایا, اور اس نے لکھا کہ پشاور سے کچھ سرکش جوان آئے ہوئے ہیں لاہور, اس وجہ سے میں اس مناظرے میں شامل نہیں ہوں گا. عمار بھائی چونکہ ہمارے عدنان بھائی نے بات کی ہے نا, تو ہم ایک تحفہ دیتے ہیں ان کو, یہ بھی ایک ذرا ہم مرزا غلام قادیانی کے قلم سے, ہم مرزا غلام قادیانی کے قلم سے لکھا ہوا دکھا دیں گے کہ پیر صاحب نے میری تمام شرطیں قبول کی ہیں. پھر کیا کرو گے؟ شرطیں قبول کی ہیں اور لاہور میں وہ آئے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, تو کیسے بھاگ گئے؟ یہ عمار بھائی اصل بات پتہ کیا, ہمارے لوگ سمجھے اس بات کو کہ بھائی ایک آدمی مسلمانوں کے خلاف جا کے قادیانیت کا مقدمہ لڑتا ہے, آپ اس کو جفیاں ڈال رہے ہو, آپ کہاں کھڑے ہو, آپ کس طرف کھڑے ہو؟ اندازہ کریں ان کا ذرا آپ. بہرحال جی, اچھا یہ بتائیے گا کہ مناظرے کے بعد ایک تو مسلمانوں کا رسپانس ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ حضرات نے دیکھا کیا, لیکن چونکہ آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں, اسپیکر کارنر پہ عدنان بھائی جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ ان کی وہ بھی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے نا سیکھنے کو بھی ملتا ہے. قادیانی نوجوانوں کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے جو آپ تک پہنچا ہے, یہ بتائیے گا ذرا. ہمیں آپ کا واقعہ بیان کرے بغیر نام لیے آپ بیان کریں, جو کل رات کا واقعہ جو تھا, جو صاحب ملنے آئے تھے ہمیں کون سے مسجد میں, جو جی قادیانی نوجوانوں کا تو یہ عالم ہے کہ جی ہمیں یقین جانیے, خدا کی قسم واللہ, جب ہم اس صوفے پہ بیٹھے تھے عمار بھائی ڈیبیٹ کے دوران, کیونکہ لوگ لائیو دیکھ رہے تھے, واللہ ہمیں میسیجز آ رہے تھے, ان لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے جنہوں نے حال ہی میں قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کی. ایک بھائی ہیں, ان کا نام ہم نہیں لے سکتے, انہوں نے ہمیں میسج کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کفر سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوئے. میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آن لائن, عمار بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں پہ ہمیں ہمارے سپورٹرز میں, ہماری نصرت کرنے والے میں, ہمیں پانی لا کے دینے والوں میں, فروٹ لا کے دینے والوں میں, مناظرے کے دوران جب ہم بریکس لے رہے تھے, ایکس قادیانیز موجود تھے جنہوں نے قادیانیت سے توبہ کی ہے, اور جو اب ان
کا نوجوان طبقہ ہے ان کا یہ عالم ہے کہ ہمیں میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہیں رات کو. ہم کینیڈا میں موجود ہیں, ابھی ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں کینیڈا میں, رات کو ہمارا ایک مسجد میں یہاں پہ بیان ہوا, ہمیں رات کو ایک قادیانی نوجوان آفیشل نوجوان ہے جو جماعت کا حصہ ہے, آفیشلی وہ ملنے آیا, مسجد میں آیا اور اس نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اس کی تفصیلات ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا, اس سلسلے سے یہ جماعت انتہائی گھبرائی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو مجبوراً میدان میں اتر کے ہمارا مقابلہ کرنا پڑا, ورنہ یہ بزدل مربی جو ہیں یہ مر جاتے, ہمارا مقابلہ نہ کرتے. ہم اتنے تقریباً 1 سال سے زیادہ سے ان کو للکار رہے ہیں کہ کہاں گھس گئے ہو, کہاں چلے گئے ہو, آ جاؤ میدان میں آؤ. تمہارا جو ہے وہ نبی جس کو تم نبی مانتے ہو وہ کہا گیا ہے کہ مخنث کا کام میدان میں نکلنا نہیں ہے. اب یہاں اپنی حرکتوں سے اپنی بزدلی سے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم تمام کے تمام مخنث ہو. تو اب یہ نکلے ہیں, مجبوراً نکلے ہیں, اور یہ ہم ان کو انشاءاللہ نکالی رکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ میدان میں رہیں اور دنیا کو پتہ چل جائے گا. آلریڈی پتہ ہے الحمدللہ, اکثر لوگوں کو پتہ ہے جو ابھی بھی مغالطے کا شکار ہیں, ان کے لوگ جو شبہات کا شکار ہیں. ہم اس سٹرگل کو جاری رکھیں گے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارے خیال میں ان کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہ ان کا آخری خلیفہ ہوگا ہمارے نزدیک. یہ جو خلیفہ ہے جو بھی علیل ہے, بیمار ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اللہ اس کو جہنم سے بچائے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے. ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ لوگ جنت میں جائیں, توبہ کر کے مسلمان دوبارہ اسلام کا حصہ بن جائیں. جس جسم سے یہ کٹے ہیں, اپنے آپ کو کاٹا ہے انہوں نے, ہم نے نہیں کاٹا, انہوں نے اپنے آپ کو کاٹا ہے, اس جسم کا حصہ بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. لیکن اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر یہ ان کا آخری خلیفہ ہوگا. اس کے بعد ان کی خلافت چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ ان کی تمام جو کریم آف دا کراپ ہے, وہ کھیپ ہے, وہ ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے. اور اس کے آثار ہم خود دیکھ چکے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. عمار بھائی دیکھیں, تین طرح کے طبقات ہیں. جیسے عدنان بھائی نے کہا, وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں اس کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف واپس آئے, ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں سے نکل گئے. ان کے ایمان مضبوط ہو گئے, اللہ نے ان کے ایمان کو الحمدللہ اپنے فضل سے تقویت دے دی. جو لوگ ان کے ابھی تحقیق کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, ہم نے اس کی آپ کو مثال دے دی. اب دیکھیں نا, چونکہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کسی کا نام نہیں لے سکتے, ٹاپ آفیشل, آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمارے کل رات کے بیان کے دوران مسجد میں آ گیا. اور عمار بھائی یہاں پہ لیٹ می سے سم تھنگ, خدا کی قسم آپ کو اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی. میں نے کہا یار کہ اگر کوئی بندہ ان کا یہاں پہ مثلا ہم سے ملے, اس کے ساتھ کچھ بات ہو, ان کا کوئی مین بندہ ہو, اللہ اس کو ہدایت دے دے تاکہ یہاں پہ ایک ڈور اوپن ہو جن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے اللہ نے بن مانگے ایسا قبول کیا, بیان ختم ہوا, وہ بندہ جناب مسجد میں آ گیا. ہم نے آدھا گھنٹہ تقریباً اس اپنے مصروفیت کے باوجود, ہمارے مسلمان بھائی بڑی تعداد میں ملنے کے لیے, محبت کے لیے کھڑے تھے. میں نے ان کو معذرت کی, میں اس کے ساتھ بیٹھا, آدھا گھنٹہ ہم نے بات کی, اس کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی. میں نے کہا دیکھو ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, میں نے کہا ہم یہاں پہ بھی 3 دن تک موجود ہیں, آپ ٹائم نکالو, ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں, بتاؤ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, آپ خود بتاؤ مظاہر ہے. اس نے جناب ہم سے وعدہ کیا ہے, آپ کے توسط سے میری التجا ہے سب مسلمان اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت دے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اس طرف آئے گا جو کہ ٹاپ آفیشل ہے انشاءاللہ, تو اور لوگ بھی اسلام کی طرف آئیں گے باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اچھا, جس طرح وہ جاوید اختر صاحب کی اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس کے بعد ملحدین نے جاوید اختر صاحب کو ڈس آن کر دیا تھا, اور ماشاءاللہ سے اس پہ بہت سارے ہندوؤں کے کمنٹس بھی میں نے دیکھے تھے, اور رپورٹس بھی آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اسی طرح کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قادیانی جماعت اپنے ان 2 مناظرین کو ڈس آن کر دے کہ جی یہ ہمارے ساڑا دفاع نہیں کر سکے؟ تو یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے دیگر احباب کا جو ریزلٹس نکل رہے ہیں, تو اس کا کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ یہاں پہ عمار بھائی دیکھ کے 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں ایک نہ کرتا ہوں, اس کو میں نہیں کہتا کہ کوئی پیشن گوئی ہے, ایک ہوتی انسان کی فیلنگ جب آپ کسی کے مزاج کو سمجھتے ہیں. جی, ایک ممکنہ پینترا یہ بدل سکتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہمارے ڈیبیٹ کے لیے آئے تھے, ٹھیک ہے وہ ہمارے مربی تھے, ہمارے مناظر تھے, ہمیں ریپرزینٹ کرنے آئے تھے, لیکن ان کے پاس تو خلیفہ کا لیٹر تو نہیں تھا نا.
لہذا وہ اس طرح جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی. یہ ایک ممکن سوری ٹو انٹرپٹ یو امتیاز بھائی, یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب والی بات ہے کہ لیٹر لکھا کے لے آؤ تقی عثمانی صاحب کا نام. یہ سارے آئی لیٹروں والے ہیں. اچھا آپ اگلی بات دیکھیں ذرا, آپ نے کہا ان کو ڈسون کر دیں. عمار بھائی آپ خود سوچیں, اس لیول کی اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اگر ان کے پاس اس سے کوئی بہتر بندہ ہوتا یہ لے کے نہ آ جاتے. ان کے پاس ٹوٹل ان کے مطابق ان کے سسٹم میں یہ 2-3 بندے ٹوٹل ہیں, اگر ان کو ڈسون کر دیں گے پیچھے کے واپس نہ کیا ہے. دوسری بات یہ عمار بھائی کہ یہ ان کو ڈسون نہیں کر سکتے, اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت کے آفیشیل مربی ہیں, آفیشیل ان کے ریکارڈ پہ ہیں, اور یہ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لندن میں اس میں کام کرتے ہیں. اور راہیل نام کا جو مربی تھا, جو ہمارا مخالف مناظر تھا, وہ یہاں پر باقاعدہ لندن میں جو ان کا بیت الفتوح ہے وہاں کام کرتا ہے, وہاں مربی ہے. دوسری بات یہ ہے رضی اللہ بھی ان کا مربی ہے, بونیفائڈ مربی ہے. جو تیسرا بندہ تھا ابراہیم اخلف, وہ ان کا ہیڈ آف دعویٰ ہے. وہ لندن کا جو چیپٹر ہے ان کا, یو کے کا, برطانیہ کا, اس کا ہیڈ آف آؤٹ ریچ ہے. آؤٹ ریچ سے مراد ان کا دعویٰ, ان کی تبلیغ, اس کا ہیڈ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ ان کی جماعت کے جو سرٹیفائیڈ مربی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اور ان کو ڈسون کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات, ان کا جو چینل ہے, جو یوٹیوب چینل ہے جس سے آفیشیل ہے, یہ ان کی جماعت کا آفیشیل چینل ہے, پلیٹ فارم ہے, اور اس کا نام ہے ٹرو اسلام یو کے. اور اس کی ڈسکرپشن میں جب آپ دیکھیں گے جا کے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جماعت کا آفیشیل چینل ہے. تو اس چینل پہ اس ڈیبیٹ میں جو کچھ ہوا وہ اس جماعت کے ساتھ ہوا, پوری جماعت کے ساتھ ہوا, کیونکہ یہ اس جماعت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, یہ ان کے نمائندے ہیں. اور ہم نے تو یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا, ہم تو ادنا سے غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک ہیں, ہم ادنا غلام ہیں. ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی اٹھا سکیں. علماء کا تو مقام ہی کچھ اور ہے, علماء کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ بھئی اگر تم ہمارا مقابلہ کر لو, ہم جیسے بچے, چھوٹے لوگ, کم علم لوگ, اگر تم ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے, ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو کہاں تم علماء کو للکارتے پھر رہے ہو, کہاں علماء کو للکارتے. اور یہی ہم انجینئر مرزا کو کہتے ہیں کہ اگر مرد ہو, ہم یہ نہیں کہیں گے مرد کا بچہ, ہم آپ کے والد کو یا آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے اگر تم خود مرد ہو, تم میں جرت ہے, تو ہمارا سامنا کرو, اور ہم آپ کو بھی بتا دیں گے کہ آپ اور قادیانیوں میں کیا مماثلت ہے, آپ کس طرح ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ لوگ کبھی سامنے نہیں آئیں گے. عمار بھائی جو کبھی دوبارہ نہ میں نے بات میں ایک سے بات کرتا ہوں, دیکھیں نا انجینئر صاحب کا یہ باقاعدہ موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پلینٹ ارتھ پہ ختم نبوت کا صرف میں دفاع کر سکتا ہوں. ہماری ان کو کھلی دعوت ہے, قادیانیت کے ساتھ ایک بار ڈیبیٹ کر کے دکھا دیں, ہاں کریں, لوگ دیکھ لیں گے. جیت ہوئی تو اسلام کی جیت ہوگی, ہاں شکست ہوئی تو قادیانیوں کے فرنٹ مین کی ہوگی. تو کر کے دکھائیں. جی بالکل. تو یہ بڑا پوائنٹ مارا عدنان بھائی نے کہ جیت ہوئی تو اسلام کی, اور اگر ہار ہوئی تو قادیانیوں کے فرنٹ مین کی. بالکل. عدنان بھائی آپ نے علماء کا تذکرہ کیا, مولانا سہیل بابا صاحب تو ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. دیگر کون سے علماء کرام ہیں جو آپ کی اس ساری کوششوں کاوشوں میں آپ کے ہمراہ رہے, اور پاکستان میں خصوصاً کون سے علماء ہیں جن کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے نا پاکستان, ہندوستان یا دوسرے اور بڑے علماء, اردو کمیونٹی جن کو جانتی ہو, اس حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا. اچھا اس میں ہمارے بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک بات ہے کہ ہمیں ہندوستان سے جن علماء نے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لینا, کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جناب کچھ کے پاس نمبر تھا تو ڈائریکٹ میسج بھیجے, کچھ نے کسی اور کو کہا کہ بھئی ہمارا یہ پیغام امتیاز بھائی, عدنان بھائی تک پہنچا دیں. تو ہمارے بھائی مجھے تو نہیں کوئی ایسا مدرسہ, کوئی ایسا بڑا کوئی ادارہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ جہاں سے علماء نے میسیج نہ کی ہوں. یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا بلا مبالغہ, بھلے پاکستان ہو بھلے وہ ہندوستان ہو, یہاں پہ اردو بولی سمجھی جاتی ہے. متواتر ان کے جناب میسج ہمیں خود بھی یا خود بھیج رہے تھے یا بھجوا رہے تھے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے عمار بھائی, دیکھیں اگر انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ اس کی بیسک ہیومن کوالٹیز کے اگینسٹ ہے. اس سارے معاملے کے اندر بہت بڑا کردار محترم سہیل بابا صاحب جی, اور ان کے والد محترم عبدالرحمان بابا صاحب, جن کی ہم دعائیں لینے کے لیے خود میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے, ان کے وہ علیل ہیں.
تو ان کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ہر مرحلے میں رہنمائی کرنے کے حوالے سے. جب اندر ہماری گفتگو چل رہی ہے, اب یہ دیکھیں نا, اب میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرتا ہوں, اس کو ہمارے لوگ سمجھیں. اس وقت یہ جس لیول کی ڈیبیٹ تھی نا, صرف اس فریم کے اندر بیٹھنا, بندہ کہتے میرا بھی نام ایک اس میں آ جائے, ایک مطلب سعادت کے طور پہ کہ میں بھی فریم میں آ جاؤں. ہماری جب ان کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ بھئی چونکہ آپ نے ماڈریٹر کی بات پہلے نہیں کی ہے, یہ نئی بات ہے, تو اگر آپ نے بٹھانا ہے ماڈریٹر کو, تو ایک آپ کا ایک ہمارا. میں باہر گیا, مشاورت کی سہیل صاحب سے, سہیل بابا صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت میری ذات تو اہم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مناظرہ انگلش زبان میں ہے, تو مفتی سیف الدین صاحب وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ مفتی سیف الدین صاحب چونکہ وہ بورن اینڈ ریزڈ ہیں یو کے, ان کی زبان بھی انگلش ہے نیچرلی, اور اس کے علاوہ عالم دین ہیں, مفتی ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آپ ساتھ لے جائیں اور یہ وہاں پہ بیٹھ جائیں. وہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں میں وہاں پہ جا کے بیٹھوں گا. یہ ہمارے لوگ سمجھے اس بات کو کہ کاز کے ساتھ محبت, کاز کی اہمیت. تو میں خاص شکریہ عمار بھائی ادا کرنا چاہتا ہوں سہیل بابا صاحب کا, ان کے والد محترم کا, اور اس پورے گھرانے کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی بڑا مدرسہ مکتبہ فکر سے بالا تر ہو کے جہاں سے میسیج نہیں آ رہے, جہاں سے دعائیں نہیں آ رہی. یہ بالکل بالکل. اور یقین جانیے کہ ناموں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ ہم اگر نام لینا شروع کریں گے تو کچھ ایسے حضرات ہیں ان کے نام رہ جائیں گے اور ان کو اکنالج نہیں کر سکیں گے. لیکن پاکستان سے اور پوری دنیا سے جو ہمیں میسیجز آئے ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زبردست رسپانس ہے. اور مثال کے طور پہ اب میں مثالیں دینا شروع کروں گا تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں واجری صاحب نے ماشاءاللہ خود ٹویٹ کیا, انہوں نے مجھے پرسنلی میسج کیا. ہمارے مکی صاحب ہیں مکہ میں, مکی صاحب ہیں حافظ اللہ, اللہ ان کو قائم و دائم رکھیں. انہوں نے بڑی ثقیل دعائیں دی ہمیں. اور یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہم اس مناظرے میں مشغول تھے اسی وقت علماء اکٹھے ہو کے اجتماعی دعائیں کر رہے تھے ہمارے لیے. اور ہمیں یہ بتایا گیا باقاعدہ طور پہ کہ ہم آپ کے لیے اجتماعی دعائیں کر رہے ہیں آپ کی فتح کے لیے. یعنی یقین جانیے کہ ایمان تازہ ہو گیا. امت کی گرم جوشی اور اتحاد کا جو ہے نا احساس ہمیں جب اس وقت ہوا. اللہ اکبر. ہر طبقے کے مسلمان علماء نے ہمیں میسیجز کیے اور انہوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا. عمار بھائی صرف میں آپ کو چھوٹی سی بات دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں. علماء اور عام علماء نے مفتیان کرام جی بڑے انہوں نے ساری رات, حالانکہ چونکہ ہماری شرط طے تھی وہ ڈیبیٹ کی جگہ پہ نہیں آ سکتے تھے, ہم ان کو نہیں بلا سکتے تھے. آپ سمجھ لیں بھائی کہ انہوں نے سڑک پہ بیٹھ کے تمام رات گزاری. ہم جیسے اپنی ڈیبیٹ سے فارغ ہوئے انہوں نے کہا جب آپ روڈ پہ آ جائیں تو گاڑی سٹاپ کر لیں, ہم آ رہے ہیں. خدا کی قسم جس محبت سے وہ آئے, جو محبت, خلوص اور ولولہ اور اس کاز سے محبت ہم نے دیکھی, ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. Absolutely. اور ہمیں پتا چلا کہ اللہ اکبر, اس امت کی اور اس امت کے علماء کی جو محبت, جو عقیدت ہمارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ دیدنی تھی. بالکل. اور میں اگر اگین نام لینا شروع کروں, ہمیں مناظرے کے دوران میسیجز آ رہے تھے علماء کے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ لاہور سے جن کا تعلق ہے, ان کا میسج آیا کہ مبالغے کا چیلنج کریں آپ. بالکل. جب میں نے مبالغے کا چیلنج کیا ڈیبیٹ کے دوران اور ان کی ٹانگیں کانپ گئیں یا کانپیں ٹانگ گئی ان کی, وہ انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور الحمدللہ ہمیں اپنے ایمان پہ, اپنے دین پہ اتنا یقین, اتنا اعتماد ہے کہ ہم نے کہا مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہے, نکالو اپنے خلیفہ کو نکالو. اچھا اس میں یہ آپ نے تذکرہ کر دیا ہے یہ مبالغے کا, میں وہی پوچھ لوں کہ پہلے وہ لگ یوں رہا تھا کہ جیسے وہ ایک راضی تھا کہ جیسے وہ قبول کر رہا ہو مبالغے کا چیلنج, لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ تیسرا بندہ آ کے اس نے یہ ذرا بتائیے گا مبالغے کے چیلنج والی شام صاحب نے. جی اچھا ایک تو دیکھیں اب بات, اب ہم جن علماء کے دیکھیں, ہم علماء کے نام کیوں نہیں لے رہے آن پرپس کہ کسی کا نام رہ نہ جائے. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں, یعنی یہاں پہ مکتبہ فکر کی تقسیم ہی نہیں ہے. قریشی صاحب جو ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی, وہ مفتی بشر رضا قادری صاحب, انہوں نے بھی, اور دوسرے جو عبدالواحد قریشی صاحب, بالکل. یعنی اگر آپ آن لائن جائیں
تو آپ علماء کی ویڈیوز دیکھیں, ان کی دعائیں دیکھیں اور ان کا خوش ہونا, ان کا خوشی کا اظہار ہونا دیکھیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو بہت شدید تکلیف ہوئی ہے. آج ہم نے ان کو گھاس ہی نہیں ڈالنا, ان کو ہونے دیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو لیکن جہاں تک علماء کا تعلق ہے, ہر طبقے کے علماء نے جن کا اہل سنت سے تعلق ہے, اللہ اکبر, ان کی دعائیں, ان کی سپورٹ, ان کی نصرت. ابھی بابا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, بابا صاحب ہمارے استاد, ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, وہ ہمیں چائے ڈال ڈال کے دے رہے ہیں. وہ اتنے خوش تھے, 8 گھنٹے انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے باہر سردی میں گزارے, 8 گھنٹے وینیو کے بعد. ان قادیانی نے ان کو اندر نہیں آنے دیا, اجازت نہیں دی کہ اندر آئیں. وہ بریک میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور اس کے فوراً بعد وہ نکل جاتے تھے اسٹوڈیو سے, اور وہ ہمیں چائے لا کے دے رہے تھے کپ میں ڈال کے. ایسے ہی اب یہ اندازہ کر لیں آپ, یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مبالغے کی سٹوری سنا رہے تھے کہ مبالغے کا پہلے کیسے ہوا عمار بھائی, مبالغے کیسے ہوا کہ جیسے ہی عدنان بھائی, کیونکہ میرے اگر آپ نوٹ کریں نا تو چونکہ کل ٹائم 5 منٹ کا جس میں بات کر رہا تھا, تقریباً 4 منٹ اور 40 سیکنڈ ہو چکے تھے, 20 سیکنڈ باقی تھے. عدنان بھائی نے کہا کہ مبالغہ کرو ہمارے ساتھ. میں نے کیونکہ مجھے وہ میسج آیا, مجھے جوش آ گیا, مجھے وہ میرے ذہن سے بات نکلی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا مبالغے کا چیلنج کریں. تو میں نے امتیاز بھائی کو, ان کی بات ہو رہی تھی, مجھے پتا یہ بات کرے, لیکن میں نے کہا اگر یہ بات رہ گئی نا تو یہ بات یہیں رہ جائے گی. تو مبالغے کا چیلنج بیچ میں 3 سیکنڈز تھے کہ 2 سیکنڈز ایسے. اچھا اب اگلی بات دیکھیں آپ, جو آپ کا سوال تھا کہ ہوا کیا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ رضی کے منہ سے نکل گیا یہ کہتا کہ اگر آپ فلاں عالم دین کو لائیں تو پھر خلیفہ آئے گا. یہ بات اب ریکارڈ پہ آ گئی ہے. اچھا میں نے اسی وقت اللہ پہ اعتماد کر کے میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا جس کا بھی انہوں نے نام لیا ہے نا, میں نے کہا کہ ہم لائیں گے ان کو. اب آپ نے نکالنا ہے خلیفے کو. یہ جب میں نے بات کی نا تو جو ان کا باس تھا, جو آؤٹ ریچ کا انچارج تھا مراکو والا, ابراہیم اخلف, وہ اٹھ کے آ گیا فوری طور پہ. اس نے کہا وہ تجربہ کار آدمی ہے نا, وہ یہ تو نوجوان تھے, وہ تجربہ کار تھا, اس کو پتا تھا پھنس جائیں گے یہ بات کر کے. نہیں, ہم نے ان کا کہا نام لو, تم نام لو, جس عالم کا نام لوگے, جس لیڈر کا نام لوگے, ہم اس کے پاؤں پڑھ کے اس کو کھینچ کے لائیں گے کہ مبالغہ. میں کہتا ہوں خود وہ آئیں گے. ہاں جی, یہاں پہ کون نہیں آئے گا, جو یہاں پہ جو اگر اس کاز پہ کوئی نہ آتا امت اس کو ڈسون کر دے گی. بالکل بالکل بے شک, بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ پھر اس بات پہ ہیں, مرزا جب لانے کی باری ہوگی تو بھاگ گئے. آپ یقین کریں کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ وہ کیمرے کا رخ اس طرف تھا نہیں, ابراہیم اخلف کی جان نکل گئی. وہ بھاگا آیا, کہتا نہیں کوئی مبالغہ نہیں ہو, کوئی مبالغہ نہیں کرنا. یہ اس کی جان نکل گئی تھی. اور اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی جب خلیفہ کا نام آیا, تو وہ تو تڑپ گیا نا کہ تم نے خلیفہ کا نام کیوں لے لیا, خلیفہ کا نام کیوں لے لیا. رضی اور اس کو راحیل کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا اخلف کو ہوئی. اخلف نے آگے پھر فوراً کہا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں, مبالغہ ہے. اور وہی بات ہوئی جس کا ہشام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مر جائیں گے مبالغہ نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. یہاں سے ایمان کی تقویت کا اور اعتماد کا جو ہے وہ ثبوت مل جاتا ہے عمار بھائی ان لوگوں کو, اور اسلام کی حقانیت کا بھی الحمدللہ. جی بالکل بالکل. اچھا جی عدنان بھائی, امتیاز بھائی, ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے بھی, اور ہماری چاہت ہے آپ کے سامنے رکھیں, لیکن آپ حضرات کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور آلریڈی ہم نے 1 گھنٹہ آپ کا لے لیا ہے. میں بس آخری سوال عدنان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں. عدنان بھائی کی جو اسپیشلٹی ہے خصوصاً پچھلے 3-4 مہینوں سے, وہ رافضیت پہ ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے نا. تو کیا عدنان بھائی ہم دیکھیں گے کہ قادیانیت کے بعد اب کسی ٹھنڈے ٹھار سے کمرے میں یا ہیٹر کے آس پاس کہیں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے رافضیوں کے نمائندوں کے بھی چھکے چھڑوائیں گے, یا ابھی فی الحال صرف فوکس آپ نے ذرا ادھر کر لیا آپ نے؟ نہیں, فوکس ہمارا ان باطل فرقوں پہ رہے گا جو صحابہ کے دشمن ہیں, صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں, صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. انہیں چیلنج کر چکے ہیں ہم, پبلک میں بھی چیلنج کر چکے ہیں, پبلکلی اور پرائیویٹلی بھی. میں پرائیویٹلی میسیجز ان کے علماء کو بھیج چکا ہوں. یہ انگلش زبان میں ان کا بہت بڑا ایک مبلغ ہے, اس کا نام ہے عمار نقشوانی. اس کو میں نے پبلک چیلنج دیا ہوا ہے. 10 سال ہو چکے ہیں اس چیلنج کو, اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا. 10 سال ہو چکے ہیں. یہ 10 سال پہ 2016 میں اس نے ایک ویڈیو چڑھائی تھی جس میں اس نے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کی تھی. تو میں نے اسے چیلنج دیا تھا کہ پبلک میں آ جاؤ, اسی طرح تمہارا وینیو, تمہاری جگہ, ٹھیک ہے, تمہاری جو بھی ٹاپک تم نے رکھنے ہیں, ہم ٹاپک میوچلی اگری کریں گے, لیکن پبلک میں آؤ. ابھی تک 10 سال ہو چکے ہیں, اس نے قبول نہیں کیا. پھر ایک اور ان کا تھا مناظر, جس کو بار بار اس کا نام پیش کرتے ہیں, یہ
हसन अल्लाह यारी करके, उसको भी मैंने पब्लिकली चैलेंज दिया कि फेस टू फेस डिबेट होंगे, इसी तरह जिस तरह हमने कादियानियों के साथ किए, क्योंकि ऑनलाइन वो गेम्स करता है, कभी लाइव ड्रॉप कर देता है, कभी वॉल्यूम डाउन कर देता है, कभी बहाना बना के भाग जाता है और बदतमीजी भी करता है। तो मैंने कहा कि तुम अमेरिका में बैठे हो, मैं अमेरिका आऊंगा, मैं खुद फ्लाइट लेके आऊंगा, अपने खर्चे पे आऊंगा, तुम्हारी जगह पे आऊंगा, वहीं पे डिबेट करेंगे। उसने इनकार कर दिया, उसने ऑनलाइन का कहा। फिर मैंने उसको ऑनलाइन का भी कहा कि ऑनलाइन डिबेट करेंगे, 5 डिबेट उर्दू में, 5 इंग्लिश में। उससे भी वो भागने की कोशिश, वो सारे क्लिप्स लोगों ने देखे हैं। तो हमारा चैलेंज तो खुला है कि इनमें कोई है जो मैदान में आना चाहे और जोर आजमाना चाहे। हम आजिज हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े उलमा में से हैं, बिल्कुल नहीं है। हम आजिज हैं, तालिब इल्म हैं, लेकिन कोई है इनमें से मैदान में आना चाहे उर्दू या इंग्लिश जुबान में, तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। हम उनके साथ दोस्ताना माहौल में, अच्छे माहौल में, ठंडे कमरे में, जिस तरह आपने कहा, ठंडे होके इनके साथ बाकायदा एकेडमिक गुफ्तगू करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। आखिर में यही भी बता दें कि दोनों हजरात पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह अनकरीब हम पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप ही को बताएंगे इंशाल्लाह, और फिर मिलके उसकी तफसीलात डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे सवालात आपके भी और मेरे जहन में भी बहुत सारी बातें थी जो होनी चाहिए थी, और लेकिन चूँकि हमारे इन दो भाइयों का, मुजाहिदों का, शेरों का वक्त जो है वो हमें 45 मिनट की बात हुई थी, लेकिन 1 घंटे से ऊपर जो है ना वो हो गया। तो इंशाल्लाह राब्ता इम्तियाज़ भाई से तो ऑलरेडी था, अदनान भाई से भी हो गया। वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात के साथ रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अपने भाई अमर खान यासर को, और देखते रहिए फोकस मीडिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।